شیخ صاحب نے جو ہے سورۃ العصر تلاوت فرمائی. اللہ رب العزت سورۃ العصر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لے کے آئے اور اعمال صالحہ کی اور آپس میں حق کی تلقین کی اور آپس میں صبر کی تلقین کی. اس کے بعد شیخ نے جو ایک حدیث پڑھی کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری ساری کی ساری امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا قیل ومن یابا یا رسول اللہ، کہ انکار کرنے والا کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اور نافرمانی کی تو وہ انکار کرنے والوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کیا ارشاد فرمایا، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، مردہ کسی جانور کی ہڈی تھی. تو اب وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ تم بولتے ہو کہ تمہارا رب جو ہے وہ مردہ کو زندہ کرے گا، تو اس کو زندہ کر سکتا ہے کیا؟ وہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو ہڈی بن چکا ہے، ختم ہو چکی یہ چیز. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائی کہ انسان اپنی جو ہے انسان بھول گیا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے. قل یحییہ الذی انشأ اول مرہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ جس نے جو ہے اس کو پہلی دفعہ بنایا ہے وہ دوبارہ سے اس کو لوٹا بھی سکتا ہے، اس کو دوبارہ بنا سکتا ہے. تو آگے پھر ارشاد فرمایا کہ جس درخت کی لکڑیوں سے تم آگ جلاتے ہو، اللہ رب العزت نے جو ہے سورۃ البقرہ کے اندر ایک واقعے کو ذکر کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا کہ ان کا جو ہے ایک بنجر زمین سے گزر ہوا. تو انہوں نے اس زمین کو دیکھ کے کیا سوچا اور کیا ارشاد فرمایا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دوبارہ بنجر زمین کو جو ہے دوبارہ سے سرسبز و شاداب کر دیں اور اس میں پھل و پھول اگیں اور اس کو دوبارہ سے آباد کر دیں جگہ کو. فاماتہ، جب ان کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ، فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے ان کو موت دے دی، یعنی 100 سال تک ان کو سلا دیا. قال کم لبثت، جب اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا تو ان سے پھر پوچھا تو آپ کتنا سوئیں، کتنا سوئے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، انہوں نے کیا عرض کیا کہ اللہ میں تو ایک دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اگر ایسا ہے تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ لو. وہ اپنے کھانے پینے کا سفر کا جو سامان ساتھ لائے تھے وہ ویسے کا ویسا ہی تھا اور بالکل جیسا تازہ تھا، جس طرح چھوڑا تھا ویسے ہی تازہ رکھا ہوا تھا. اور پھر بولا کہ اپنے گدھے کو دیکھو. اب جب گدھے کو دیکھا تو بالکل ہی وہ ختم ہو چکا تھا اور بالکل ہی ہڈی اس کی چور چور ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے، یعنی کہ کھانے کے اندر زمانے کا اثر نہیں پڑا لیکن گدھے کے اندر زمانے کا اثر پڑی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خالق ذات ہے، مالک ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور رزق دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک وقت میں تمام مخلوقات کی بات کو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی سمیع ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کا سننا جو ہے وہ غیر مطلق ہے، اور یعنی مطلق ہے اللہ تعالیٰ، غیر محدود ہے. اللہ تعالیٰ کا سننا غیر محدود ہے. شیخ صاحب فرمایا دیکھیں ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے گھر میں تھی اور ایک عورت جو ہے اس کے اور شوہر کے درمیان انبن ہو گئی تھی. تو وہ شکایت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اب جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے کے لیے آئی، اب میں حجرے کی دیوار سے جو کان لگا کے سننے لگی کہ کیا کہہ رہی ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آئی وہ کیا کہہ رہی تھی، ہلکی پھلکی آواز آ رہی تھی اور آواز کٹ رہی تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ دوسرے کمرے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً سے آیتیں نازل کی. کیا آیت نازل کی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا کہ وہ اپنے شوہر کے جھگڑے میں جو آئی تھی اور شکایت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو سن لیا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اتنے قریب ہونے کے باوجود اس عورت کی بات کو نہیں سن پائی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سن رہے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اطاعت السماء وحق لها ان تطع، کہ آسمان جو وہ ہلی اور جو اس میں زلزلہ ٹائپ کا آیا تو اور یہ اس کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ ہلے. کہ پھر وہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسراء اور معراج میں جب گئے تھے تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھی، یہ چیز کہ وہاں جو ہے کوئی بھی ایسی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پر جو ہے فرشتہ وہاں پر کوئی فرشتہ سجدے میں ہے اور کوئی فرشتہ رکوع میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. اور
اللہ تعالیٰ سے کیا بولنا ہے کہ اللہ ہم جو آپ کے عبادت میں جو ہے کمی کرتے ہیں اور آپ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے اس میں معاف فرما. یعنی کہ ایسے فرشتے اتنی عبادت میں مشغول ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں. اور آگے شاہ فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ سے جو ہے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اور جو چیزیں میرے علم میں ہیں، اگر وہ چیزیں اگر تم دیکھنا شروع ہو جاؤ، تمہارے علم میں وہ چیزیں آ جائیں، لضحكتم قليلا، تمہارا ہنسنا جو ہے وہ کم ہو جائے، ولبكيتم كثيرا، اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے، ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى اللہ، اور تم جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، سب چیزوں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا شروع ہو جاؤ. کہ دیکھیں اللہ جس طرح کعبۃ اللہ شریف اس دنیا کے اندر ہے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنے بندوں کے لیے، یہاں پر طواف کرتے ہیں، انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو اسی بیت اللہ کے شریف کے اوپر جو ہے آسمان میں جو بیت المعمور بنایا ہے، وہاں پر جو ہے فرشتے طواف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کس قدر مخلوقات ہیں اور کس قدر مخلوقات ہے، کتنی زیادہ. یعنی ایک وقت میں جو ہے وہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جب ایک فرشتے کی باری آتی ہے تو اس کی قیامت تک جو ہے وہ باری نہیں آئے گی. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اسراء والمعراج کے موقع پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے ایک فرشتے سے بات کرنے کی اجازت ہوئی کہ اسراء والمعراج کے موقع پہ. اب جب میں نے اس فرشتے کو دیکھا جب وہ اصلی شکل میں تھا اپنی، تو اس کے جو ہے ایک کان سے لے کے ایک کندھے تک اس کی اتنا مسافت تھی. یعنی ایک پرندہ اگر 500 یا کسی روایت میں آتا ہے 700 سال تک اگر اڑتا رہے تو اس مسافت کو طے نہ کر سکے، اتنی زیادہ مسافت تھی. اتنا بڑا فرشتہ تھا. اس کا جو ہے سر جو ہے وہ اس کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ آسمان میں لگ رہا تھا اور جو اس کے پاؤں تھے وہ زمین کے اندر جا رہے تھے. تو شیخ صاحب فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اس کے پر جو ہے ایک پر سے جو ہے مشرق ڈوب جائے، ایک پر سے مغرب ڈوب جائے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے. یہ ایک مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے بنانے والی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ. شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور کائنات میں انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کی عمر جو رکھی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان رکھی ہے. یہ انسان کی عمر ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں جیے گا. شیخ صاحب فرمائے دیکھیں آج سے 100 سال پہلے اگر دیکھ لیں ہمارا کوئی وجود نہیں تھا اس دنیا کے اندر، اور آج سے 100 سال بھی ہمارے اس وقت سے لے کے اب 100 سال گزرنے کے بعد جو ہے ہمارا کوئی وجود نہیں رہے گا اس دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو مختصر زندگی اس دنیا کے اندر کہ اپنی مختصر زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ کے رضا والے اعمال کرے، اور جو آخرت میں جو اعمال کام آنے والے اس میں اپنی زندگی گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے غار ثور کے اندر جا رہے ہیں. مشرکین کفار مشرکین جو ہے مکہ کے مشرکین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور غار ثور میں جب پہنچے تو غار ثور کے اندر جو ہے اس طرح کھڑے میں کہ آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا شرف مانے کہ اللہ کے نبی اگر کسی نے بھی جو ہے وہ چونکہ وہ اوپر کھڑے ہوئے تو کفار جو ہے وہ غار تک پہنچ گئے تھے، غار کے دروازے تک، اور جو غار جو نیچے تھا. اب کیا شرف فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر کسی نے بھی جو ہے وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم دیکھے جائیں گے، اس کو ہم پکڑے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرف فرمایا کہ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان 2 شخصوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے. شیخ صاحب فرما رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے عید کا انتظار کیا تھا، عید کے موقع کا، کہ عید کے موقع میں جب ساری قوم جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں جو ہے جب مصروف ہوگی اور اس میں مشغول ہوگی تب جو ہے میں یہ جتنے بھی جو ہے یہ بت ہیں ان کو ختم کروں گا، ان کو توڑوں گا. اب جو ہے ساری قوم جو ہے جب مشغول ہو گئی اور کچھ بازاروں میں نکل گئے، کچھ جو اپنے سیر و تفریح میں نکل گئے، تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنایا تھا کہ میں جو بیمار ہوں، بیماری کا بہانہ بنایا تھا. اب جو بیماری کی وجہ سے وہ گھر میں رک گئے تھے. اب جب وہ سارے لوگ جب نکل گئے، ان کے گھر والے چلے گئے، قوم ساری نکل گئی، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور وہ جو ہے کلہاڑا جو ہے ایک بت کو چھوڑ کے ان کا جو سردار جس کو مانتے تھے اس بت کو جو بتوں میں بڑا تھا اس کے کندھے پہ لٹکا دیا، وہ کلہاڑا جو اس کے کندھے پہ لٹکا دیا. اب جو ہے جب سب جو ہے سیر و تفریح کر کے آ گئے، اب جب انہوں نے دیکھا، جب ان کی قوم نے دیکھا کہ سارے کے سارے بت تو ٹوٹے ہوئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تو آپس میں بولنے لگے کہ بھئی کس نے توڑا ان کو. اور جو ہے پھر لوگوں نے آپس میں جب جو تھوڑی وہ شور و شغب ہوئی اور آپس میں جب بات چیت ہوئی تو کسی نے بولا کہ بھئی ہمارے درمیان جو ہے ایک بچہ ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی نے توڑا ہے، کیونکہ وہی ہمارے جو ہے معبودوں کی جو ہے وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں بات کرتا ہے وہ، اور ہمارے معبود کو مانتا نہیں ہے، اسی نے یہ کیا ہوگا. تو جو ہے انہوں نے جو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ تم نے کیا یہ، اے ابراہیم تم نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے تو نہیں کیا، کہ یہ دیکھو جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے اس سے آ کے پوچھ لو اگر یہ بات کرتا ہے. اب جب جو ہے وہ جب عقل سے انہوں نے سوچا تو انہوں نے عقل سے انہوں نے بولا کہ بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بات ہی نہیں کرتا، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. ہاں جب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی پھر بھی ڈٹے رہے اور جو ہے اس میں اپنی جو ہے اور جو ہے مصر رہے اس بات میں. اور کیا بولا آگے سے کہ اپنے معبودوں کی جو ہے انصروا آلہتکم، کہ اپنے معبودوں کو جتاؤ اور اپنے معبودوں کی طرفداری کرو. تو پھر کیا آگے سے کیا بولا
کہ نا ہم اپنے معبودوں کی طرفداری کریں گے اور ابراہیم علیہ السلام کو جلائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا بندوبست کیا. پھر لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو جب جلانے کا بندوبست کیا, اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام اب وہ آگ کے لیے انہوں نے بڑا سا گڑھا کھودا اور 40 دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے. اتنی بڑی آگ جلا رہے تھے کہ ایک بندے کے لیے, صرف ایک بندے کو جلانے کے لیے اتنی زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ جلائی کہ ایسی آگ جلائی, کتابوں میں آتا ہے, تفسیروں میں آتا ہے کہ ایسی آگ جلائی کہ اس کے اندر سے, اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا, اس کے قریب تک میلوں دور تک کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اتنی بھڑکتی ہوئی آگ جلائی. اب انہوں نے سوچا کہ اب اس آگ کے اندر ڈالا کیسے جائے, اس کو ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا کیسے جائے. اب جو ہے شیطان جو ہے وسوسہ کرتا تھا شیطان تو, اب شیطان چونکہ دشمن ہے انسان کا, اب وہ آیا شیطان نے جو کسی کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کسی کے پاس آیا اور کیا بولا کہ ان کو جو ہے منجنیق بناؤ, منجنیق کے ذریعے سے پھینک دو ان کو. اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ان کو رسیوں سے باندھا گیا, ان کے ہاتھ باندھے گئے, ان کے پاؤں باندھے گئے اور ان کو جو منجنیق میں بٹھایا گیا. اب جو ہے جب منجنیق میں بٹھایا گیا تو یہ آسمانوں میں جو ہلچل مچ گئی, سارے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئے سارے فرشتے کہ اللہ اس زمین میں جو ہے ابراہیم خلیل اللہ کے علاوہ جو ہے اور کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے آپ کا, اگر ان کو اس کو بھی مار دیں گے تو کون بچے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ چلے جاؤ, اگر وہ تمہاری ضرورت, اس کو اگر تمہاری ضرورت ہے تو تمہاری مدد لے لے گا وہ. تو اب جو ہے فرشتے جلدی جلدی آ گئے, جبریل علیہ السلام پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور شاہ فرمایا کہ ہم جو ہے آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں, میرے ساتھ جو ہے وہ پانی کا فرشتہ بھی ہے اور جو ہوا کا فرشتہ بھی ہے, آپ حکم دیں تو ہم ہوا کو فرشتے کو حکم دیں گے وہ ساری آگ بجھا دے گا, یا پانی کے فرشتے کو حکم دیں گے وہ ساری آگ بجھا دے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, اما الیکم فلا حسبی اللہ ونعم الوکیل, کہ مجھے ضرورت ہے تو لیکن اللہ کی ضرورت ہے, تمہاری ضرورت نہیں ہے. حسبی اللہ ونعم الوکیل, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اب جب ابراہیم علیہ السلام کو جو ڈالا گیا آگ کے اندر تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 دن تک انہوں نے جو ہے اسی آگ میں جو انہوں نے وقت گزارا, اور 40 دن بعد جب ان کو نکالا تو ابراہیم علیہ السلام جن رسیوں سے باندھا ہوتا ابراہیم علیہ السلام کو, وہ رسیاں تک جل گئیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال تک نہیں جلا. اب جب ان کو آگ سے نکالا گیا تو آگ سے نکلنے کے بعد آزر, ان کے جو والد تھے ابراہیم علیہ السلام کا ان کے والد جو تھے آزر, انہوں نے کیا بولا, انہوں نے دیکھ کے کیا بولا کہ نعم الرب ربک یا ابراہیم, کہ تمہارا کیا زبردست رب ہے, یعنی کہ 40 دن رہنے کے بعد بھی تمہارا ایک بال بھی نہیں جلا. آزر یعنی کہ کافر ہونے کے ساتھ باوجود جو یہ بات بول رہے ہیں. تو ایسے اللہ تعالیٰ جو حفاظت کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. فرعون کے زمانے میں جو ہے فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ اس کو جو ہے کوئی, اس کے قوم میں سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو ختم کرے گا اور اس کی بادشاہت کو ختم کرے گا, برباد کر دے گا. اب جو ہے اس نے اپنے سارے مشیروں کو بٹھایا, اپنے سارے وزیروں کو بٹھایا, ان سے مشورہ کیا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے, اب کیا کیا جائے اس کا. تو اس کے مشیروں نے جو ہے اس کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے جتنے بھی چھوٹے بچے پیدا ہوں گے ان کو ہم قتل کر دیں گے, ان کو جو ذبح کر دیا کریں گے. اب جو ہے ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں, علماء لکھتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ فرعون جو ہے اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا تھا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ فرعون کیا دعویٰ کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ, کہ سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں تمہارا, اور وہذہ الانہار تجری من تحتی, کہ میرے نیچے سے جو یہ نہریں جاری ہوتی ہیں. اتنی بڑی بات کہنے والا, اور یہ اتنی چھوٹی سی چیز سے ڈرتا تھا کہ بھائی چھوٹا بچہ پیدا ہوگا اور میری سلطنت کو ختم کرے گا. تو خیر کہ یہ بات جو ہے علماء نے لکھی ہے یہ. تو اب جو ہے اس نے جب یہ قتل کرنا شروع کیا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیتا, چاہے کسی کی بھی گھر کا ہو. اب جو ہے جب زیادہ قتل و عام جب زیادہ ہو گیا, اب فرعون کے مشیروں نے جو ہے اس کے پاس آیا, بولا کہ اب جو ہے اگر ہم سب کو قتل کریں گے تو خادم وغیرہ کون بچے گا, اور خدمت کے لیے کوئی بچے گا ہی نہیں, اور آگے نسلوں میں جو ہے کوئی ایسا بچہ رہے گا ہی نہیں جو خدمت کے لیے رہے گھر میں اور آپ کے ملک میں, سلطنت میں. تو فرعون نے کیا مشورہ کیا کہ اب جو ہے اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اب جو ہے 1 سال قتل کریں گے اور 1 سال جو ہے وہ بچوں کو چھوڑ دیا کریں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے 1 سال چھوڑنا ہے اور 1 سال قتل کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھا رہے ہیں کہ ہوتا جو ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا جو فرعون چاہتا ہے اور فرعون کی قوم جو چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہ رہے ہیں. اب جس سال میں ہارون علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جس سال جو ہے وہ فرعون قتل نہیں کر رہا تھا, اور اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جس سال فرعون کو قتل کرنا تھا. اب جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کی والدہ کو, اذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی, کہ اگر آپ اس کے اوپر ڈرتی ہیں, اپنے بچے پہ ڈرتی ہیں, تو اس کو جو ہے پانی میں ڈال دیجئے, ولا تخافی ولا تحزنی, اور اس میں غم نہ کریں اور اس پہ خوف نہ کریں, ہم اس کے بچائیں گے اور آپ تک لوٹائیں گے دوبارہ. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھا رہے ہیں. تو شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون کا جو محل تھا وہ اوپر بنا ہوا تھا, اور اس کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں جاری ہوتی تھی جو سب کو سیراب کرتی تھی. وہ نہر جو اس کے محل کے نیچے سے نکلتی تھی اور سب کو سیراب کرتی تھی, پورے اس کے قوم کو. اب جو ہے وہ نیچے سے جو ہے انہوں نے جب سمندر میں پھینکا تو مخالف سمت میں وہ صندوق جو ہے وہ مخالف سمت میں جو اللہ تعالیٰ اس کو تیرا کے
وہ جو ہے وہاں تک پہنچا دیا مخالف سے میں، یعنی اللہ تعالیٰ قدرت دکھا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے، اب جب فرعون تک پہنچا، فرعون اور فرعون کی قوم تک پہنچا، اب وہاں کے جو اس کے جو خدام تھے، خادم جو تھے، ان کو جب ملا وہ بچہ، اب بچہ فرعون کے سامنے کیا، اب فرعون اس کو دیکھ کے ڈر گیا اور پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ تو وہی بچہ ہوگا جو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب جب اس کی جب بیوی نے دیکھا، فرعون کو جب بیوی نے دیکھا تو کیا بولا کہ قرۃ عین لی ولک، کہ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو فرعون نے اس وقت کیا کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بعد کیسا بندوبست فرمایا، اب جو رقم اور جو پیسے جو ہے فرعون، جو سارا زور جو ہے، جو ساری طاقت جو ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے کو ختم کرنے میں لگ رہی تھی، اب وہ ساری کی ساری مال و دولت اور ساری طاقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں لگ رہی ہے اور فرعون کے گھر کے اندر ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری عورتوں کا دودھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک جو ہے ان کو پہنچایا جائے۔ اب جو ہے فرعون نے جب ڈھونڈا، ساری دائیوں کو تلاش کیا، اب کوئی ایسی عورت موجود نہیں تھی جس کو اب موسیٰ علیہ السلام جس کے بعد بھی جا رہے ہیں اس کا دودھ پسند نہیں آ رہا موسیٰ علیہ السلام کو، یہاں تک کہ جو ہے ان کی والدہ کو لایا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جیسے ان کی والدہ آئی، ان کی والدہ نے سینے سے ان کو لگایا، وہ فوراً دودھ پینا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو بندوبست کیا اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور موسیٰ علیہ السلام کا بندوبست کیا فرعون کے محل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت دکھائی، چھوٹے میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو حفاظت کر کے دکھائی۔ اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور بحر احمر کی طرف موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اب جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی فرعون نے اور جو اپنے ڈٹائی میں اڑا رہا، اب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم جنہوں نے جو ایمان لیا ہے ان کو لے کے نکلیے۔ اب جب وہ لے کے نکلے، اب بحر احرم کی طرف چل دیے۔ اب پیچھے جو ہے فرعون کا پورا لشکر ہے، فرعون بھی اس میں ہے، فرعون کا لشکر ہے، موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں۔ آگے جو اب سمندر آ گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا بول رہی ہے کہ انا لمدرکون، کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہمارا کوئی راستہ نہیں جانے کا بچنے کا، آگے جو ہے وہ سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب تو ہم پکڑے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ داعی تھے اور متاثر نہیں ہوئے، کیا فرمایا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ میری جو ہے مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستہ دکھائے گا، میری مدد کرے گا، ہدایت دے گا مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو جو ہے وہ سمندر میں ماریے۔ اب جب سمندر میں مارا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 12 راستے نکالے۔ فن فلق لفظ اللہ نے استعمال کیے کہ وہ جو ہے وہ سمندر جو ہے پھٹا اور جو اس میں سے 12 راستے نکلے۔ اور کیا فرمایا، اور قرآن کے اندر لفظ آتا ہے کالطود العظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے اور سمندر کو ایسا کھڑا کر دیا طود العظیم، یعنی کہ مضبوط دیواروں کی طرح کھڑا کر دیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی فوج درمیان سے جو گزر گئی۔ اب جو ہے وہ 12 راستے نکال دیے 12 قبیلوں کے لیے۔ اب جو ہے جو قبیلہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا انہوں نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم نبی کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ جو اور قبیلے جو ہیں ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے، وہ بچے یا نہیں بچے، ان کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی خوشنودی کے لیے اور وہ تاکہ جو ہے ان کو بھی نظر آئے، اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے اندر جو کھڑکی نما بنا دیا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے گئے اور پورا سمندر پار کر لیا۔ تو یہ ایسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب جب وہ پار کر لیا، اب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سے لاٹھی کو مار رہے ہیں، لاٹھی جو ہے سمندر میں مار رہے ہیں تاکہ جو ہے فرعون اس میں غرق ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اترک البحر رہوا انہم جند مغرقون، کہ جو ہے اس سمندر کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یہ جیسے اترے گا یہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے، یہ فرعون اور فرعون کا قوم جو ہے یہ غرق ہونے والی قوم ہے اور اسی میں غرق ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس سمندر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بچا کے دکھایا، ان کی فوج کو بچا کے دکھایا، اسی سمندر میں جو ہے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر کے دکھایا۔ تو شیزا فرما رہے کہ جب فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے ڈبایا اور جب وہ غرق کیا اس کے اندر، اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آمنت برب موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لیا ہے، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تو تمہیں پکار رہا تھا اور تو تمہارے ذریعے سے مجھے پکار رہا تھا، اگر یہ یا موسیٰ بول رہا تھا، اگر یہ ایک دفعہ بھی بول دیتا نا یا اللہ بول دیتا اور مجھے براہ راست بول کے پکارتا تو میں اس کو بچا لیتا۔ اللہ رب العزت نے جو ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس ساری امت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور ساری قیامت تک آنے والے انسان کے لیے بھیجا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے اور تمام جہان کے لیے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو شیخ صاحب فرما رہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری میں آئے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، کہ سب سے پہلے جب جو ہے جنت کا دروازہ کھلے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی کھلے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ملی اور جب نبوت ملی تو کیسا اللہ تعالیٰ نے جو ہے قریش میں جو ہے ان کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قریش میں بھیجا تھا اور قریش کا اس وقت کیا حال تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، یعنی کہ ایسی جہالت کا زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے ہر وہ عبادت اور ہر وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ تھا
انہوں نے وہ اس ناپسندیدہ کو اس کو اختیار کیا ہوا تھا. ہر وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ تھا اس طریقے کو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا. کیا تھا کہ دیکھیں وہ طواف کرتے تھے, بیت اللہ کا طواف کرتے تھے, ننگے طواف کرتے تھے, اور رات میں جو ہے عورتیں ننگی طواف کرتی تھیں, اور جو ہے وہ اپنے زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے. شراب جو ان میں عام تھی, زنا جو ان میں عام تھا, اور بے شمار ایسی چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ جس کو ناپسندیدہ کرتے تھے وہ سب چیزیں ان میں موجود تھیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا ماحول دیکھا اور ایسے جاہلیت کا زمانہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان ہو گئے بالکل دیکھ کے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اس ماحول کو دیکھ کے کہ مجھے نبوت ملی ہے, اور نبوت ایسی موقع پہ ملی ہے کہ ایسا حال ہے زمانے کا, میں کس کو دعوت دوں اور کون میری دعوت کو قبول کرے گا. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ چونکہ وہ بہت سمجھدار تھی, سمجھدار عورتوں میں سے تھی, اور وہ جو ہے بہت مالدار بھی تھی اور بہت سمجھدار تھی. اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. کیا فرمایا کہ اے رسول اللہ, آپ جو ہے سب سے پہلی دعوت دینا, آپ جو ہے مجھے دعوت دیں اور سب سے پہلے قبول کرنے والے میں ہوں گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ میں جو ہے اللہ کا نبی ہوں. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس دعوت کو قبول کیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس جایا کرتے تھے اور ایک ہی چیز کی دعوت دیا کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی چیز کے لیے بھیجا تھا, اس لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے اور ایک کے پاس جایا کرتے تھے. اور ابو جہل ملعون اور ابو لہب یہ دونوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے, اور جو ہے لوگوں کو جس بندے کے پاس بھی جاتے اور پیچھے سے کیا بولتے کہ بھائی یہ جو ہے یہ جھوٹا ہے, یہ جو ہے یہ مجنون ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے, اور یہ جو جادوگر ہے تمہیں جو یہ ایسی بات کرے گا کہ تم جو اس کی باتوں میں آ جاؤ گے, اور جو اس کی باتوں میں آ کے تم اسلام کو قبول کر لو گے, اپنی جو ہے معبودوں کو چھوڑ دو گے اور ایک وحدہ لا شریک کی بات کرنا شروع ہوگے, اور جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی طرف مڑتے نہیں تھے اور جو لوگوں کو پھر بھی دعوت دیتے تھے, یہاں تک کہ جو صبح کو نکلتے, یہاں تک کہ دوپہر ہوئی تھی, دوپہر کی جو سخت دھوپ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں, اور ایک قبیلے سے دوسری قبیلے کی طرف جا رہے ہیں, اور جو ہے بازاروں میں جا کے گشتیں کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس جاتے تھے. پھر جو جب ظہر کا وقت ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو تسلی دیتی اور ارشاد فرماتی, ان کو بشارت دیتی اور ان کو تسلی دیتی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آپ کو جس نبوت دے کے بھیجا ہے اور جس چیز کے لیے بھیجا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے رہیں گے, اور آپ جو اس میں لگے رہے, اور ان کو تسلی دیتی. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے عصر کے ٹائم نکلتے, اور عصر کے بعد جو گشت کے لیے نکلتے, ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ رہبر بناتے, کیونکہ قریش میں جو ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سب کی جان پہچان تھی. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ قریش میں جو ہے وہ پھرتے اور جو ایک سے ملواتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متکلم کے طور پہ لوگوں سے بات کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جب یہ لوگ جب آہستہ آہستہ دعوت کی طرف آنے لگے اور اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے, تو اب جو ہے تکلیفیں شروع ہو گئی اور قربانیاں شروع ہو گئی. کفار مکہ جو ہے وہ صحابہ کو جو تکلیفیں پہنچانا شروع ہو گئے, اور جو بھی اسلام میں داخل ہوتا وہ تکلیفیں پہنچائی جاتی اس کو. اب جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, ہجرت کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت فرمائی, مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. اب مدینہ والوں نے استقبال کیا, ان کا مہاجرین مکہ کا استقبال کیا. اب جب جو ہے مہاجرین مکہ کے استقبال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نصرت اور اس ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں جو اس دین کو زندہ فرمایا, اور جو ہے اس ہجرت اور اس نصرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدینے کو جو ہے وہ جو ہے سارے عالم کی ہدایت کا مرکز بنایا. اور اتنی محبت تھی ان میں کہ جو ہے مہاجرین اور انصار آپس میں رہتے, اور جو گھر انصاری اور کسی اس کا ہوتا, انصار میں سے کسی کا گھر ہوتا تو وہ کیا بولتا کہ میری 2 بیویاں ہیں, میرے 2 گھر ہیں, ایک گھر تمہارا ہے ایک گھر میرا ہے. یعنی اتنی محبت ہو گئی تھی آپس میں اس دین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دین کو سارے عالم کا ہدایت کا ذریعہ بنایا مدینے کو, اور وہاں سے جو ہے سارے عالم میں پھیلا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے جو وہاں پر جو ہے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی, اور مسجد نبوی کو جو ہے وہ 4 اعمال سے زندہ کیا. سب سے پہلے دعوت اللہ, اور دوسری چیز تعلیم و تعلم, تیسری ذکر العبادت, اور چوتھی چیز خدمت. ان 4 اعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی کو جو ہے وہ بنیاد ڈالی اور اسے جو ہے آباد کیا. تو شیخ صاحب فرمانے کے آدھا وقت جو ہے وہ منقسم تھا کہ آدھے دن تک جو ہے وہ کچھ صحابہ جو ہے منقسم تھے کہ آدھا وہ وقت دیں گے, اور وہ جب آدھی رات ہو جائے گی تو پھر وہ صحابہ چلے جائیں گے اور دوسرے صحابہ آئیں گے اور جو ہے وہاں پر جو یہ ان اعمال کو زندہ کریں گے. تو شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے جو مسجد نبوی کو جو ہدایت کا ذریعہ بنایا سارے عالم کی, یہی وجہ تھی, ان 4 اعمال کی برکت تھی. تو یہ اعمال جس مسجد میں بھی جو ہے یہ اعمال شروع ہوں گے, اس کے انوار اور برکات جو ہے انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مسجد کو ساری عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جن اعمال کو جو ہے وہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھا تھا, انہی اعمال کو جو ہے صحابہ کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ صحابہ بھی جو ہے اپنے گھروں کے اندر اپنے محلے میں جو ہے ان اعمال کو شروع کریں. تو شیخ صاحب فرما رہے کہ صحابہ کے گھر جو تھے وہ پورے مدرسے تھے. اب جب جو ہے صحابی جو ہے ایک صحابی مسجد سے آ رہا ہے, گھر کی طرف آ رہا ہے, ان کے گھر والے ان سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ تم نے آج کون سی حدیث سنی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی آیت سنی جو آج نازل ہوئی ہے. یعنی کہ آپس میں جو اس چیز کا مذاکرہ ہوتا تھا
دین کا مذاکرہ ہوتا تھا ان کے گھروں کے اندر. ان کے گھر جو ہے پورے مدرسے تھے. اب جب جو ہے اب کوئی غزوے سے اگر واپسی ہو رہی ہے, کوئی اگر وفد آ رہا ہے اور جب مسلمان ہونے کے لیے آ رہا ہے, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی جگہ نہیں تھی, کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جیسے ہمارا مرکز ہے, ہر جگہ مرکز ہے, ہمارے یہاں مدارس ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے گھر تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان لوگوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے, ان کی عورتوں کو عورتوں کے پاس بھیجتے تھے, ان کے مردوں کو صحابہ کے پاس بھیجتے تھے, ان کے بچوں کو جو ہے عورتوں کے پاس بھیجتے تھے, ان کی تربیت ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حالات دیا کرتے تھے, ان سے کارگزاری سنا کرتے تھے. پھر ان سے سنتے تھے تو کیا بولتے تھے کہ ہمیں جو ہے ان لوگوں نے اچھا کھانا کھلایا, ہمیں سلانے کی جگہ بھی دی, سونے کی جگہ بھی دی, اور ہمیں جو اللہ کا دین سکھایا. حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ہے 1.25 لاکھ صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جب سب سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں تمہارے تک دین پہنچا دیا, تو صحابہ نے کیا فرمایا کہ آپ نے دین بھی پہنچا دیا اور دین پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ بلغوا عنی الا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب, کہ جو سارے حاضر ہیں یہاں پر وہ اس دین کو لے کے سارے غائبین تک دین پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. تو شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ صحابہ کو جو ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی اور اس دین کی حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی, تو اس دین کی خاطر جو ہے اپنی انہوں نے قربانی دی اور اس دین کی خاطر تمام عالم میں پھیلے. اب شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں 1.25 لاکھ صحابہ اس وقت موجود تھے, لیکن ابھی جو ہے صرف مکہ اور مدینے کے اندر 10,000 صحابہ کی قبر موجود ہے. باقی سارے صحابہ کہاں پر ہیں؟ 1,14,000 صحابہ کہاں پر ہیں جو سارے عالم میں پھیل گئے. شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر ترکی میں ہے اور استنبول میں ہے, اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قبر اردن میں ہے. ایک اور صحابی کے بارے میں بتایا کہ ان کی بھی قبر اردن میں ہے. کتنوں کی قبر جو پاکستان میں ہے, کتنوں کی قبر میں جو چین میں ہے. تو شیخ صاحب ہمارے کو کیا وجہ تھی کہ انہوں نے جو مکہ اور مدینے کو چھوڑا, صرف اس دین کی خاطر انہوں نے قربانی دی اور سارے عالم میں پھیلے. ایک نماز بیت اللہ کے اندر پڑھنا یا مسجد نبوی کے اندر پڑھنا ایک نماز کا 1000 نماز کے برابر ثواب ہے, 100 نماز کے برابر ثواب ہے, جس طرح حدیث کے اندر آیا ہے, مختلف حدیثوں کے اندر, روایت مختلف کے اندر. تو شیخ صاحب ہمارے اتنا زیادہ ثواب ہے, لیکن پھر بھی صحابہ نے جو ہے ان نمازوں کو بھی چھوڑا. وہ جانتے تھے کہ بھائی دین جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس دین کو پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے. ان نمازوں کو چھوڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو چھوڑا, اپنے گھر بار کو چھوڑا, اور اس دین کی خاطر پوری دنیا میں پھیلے. اپنے گھر بار کو چھوڑا, اپنے مال و متاع کو چھوڑا, اپنے گھر والوں کو چھوڑا, سب چیزوں کو چھوڑا, صرف اس دین کی خاطر, اور سارے عالم میں پھیل گئے. شیخ نے جو ایک واقعہ بیان کیا حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کا, کہ ان کو جو ہے بحرین کی طرف بھیجا گیا. اب وہ اپنے لشکر کو لے کے جا رہے ہیں بحرین کی طرف. روم کے ساتھ لڑائی تھی ان کی. اب روم والے ان کے سامنے جو فوج تھی, روم کی جو فوج تھی, ان کے پاس سب کچھ تھا. اب جب بحرین تک پہنچے تو آگے سمندر ہے. اب صحابہ کے پاس تو کچھ زیادہ جو ہے وہ ساز و سامان نہیں تھا کہ اس سمندر کو پار کر سکتے. اب جو ہے روم والے جو ہے جب ان کے پاس سب کچھ تھی, کشتیاں وغیرہ تھی, اب وہ اس کو پار کر کے دوسری طرف چلے گئے, جزیرے کی طرف چلے گئے. اب جب جو ہے علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ اپنے سارے ساتھیوں کو لے کے بیٹھے, اور کیا ارشاد فرمایا ان کا, دیکھیں ان کا یقین کیسا تھا کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے گھوڑے جو ہے وہ سمندر کے اندر اتر گئے اور سمندر میں بھاگ رہے ہیں, سمندر میں بھاگنے کے بعد دوسری طرف اتر گئے اور ان سے جنگ کر رہے ہیں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں. تو اب جب انہوں نے جو ہے یا حلیم یا علیم کر کے اپنے سارے لشکر کو بولا, اپنے سارے ساتھی کو بولا کہ اپنے گھوڑوں کو اتار دو اس کے اندر. اب جب جو ہے سارے صحابی نے ان کے گھوڑوں کو اتارا تو گھوڑوں کو پار کر کے, سمندر کو پار کر کے وہ دوسری طرف پہنچ گئے. اب جب روم نے جو ہے اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے بولا کہ یہ دیکھو یہ تو انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی جن ہے, یہ تو جن ہے. اور جب انہوں نے یہ چیز دیکھی وہ خود بخود شکست ہو گئی ان کو, اور خود بخود بھاگ گئے. تو شیخ صاحب ہمارے کہ دیکھیں یہ مدد جو ہے یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ انبیاء ہوں گے تو یہ مدد ہوگی. جو بھی اس دعوت کو جو ہے کرے گا اللہ کے یقین کے ساتھ کرے گا, اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوگی, ہمیشہ اللہ کے ساتھ اس کی معیت ہوگی. تو شیخ صاحب فرما رہے کہ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس قصے کے راوی وہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے کہ میں اس قصے کے اندر خود شامل تھا, اور علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ جس رسول کے سپاہ سالار تھے میں اس میں خود شامل تھا. وہ کیا فرماتے ہیں کہ واللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ ہمارے گھوڑے جو ہے بحرین کی طرف سے ایک ساحل سے دوسری ساحل کی طرف پہنچے اور ہمارے گھوڑوں کے جو کھر تھے وہ تک بھی ہلے نہیں ہوئے. تو شیخ صاحب فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ایسی ہوتی ہے, ہر جو شخص جو ہے اللہ کو اپنے ساتھ لے گا اور یقین کے ساتھ چلے گا, اللہ کی یقین کے ساتھ چلے گا, تو اللہ تعالیٰ کی معیت اس کے ساتھ ہوگی.